السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک شرابی کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ہم وہ دو سبق سیکھیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شرابی تھا، بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے جب شراب پینے کی وقت اپنا نکالا تو اس نے سوچا کہ میں شراب بھی پیتا ہوں اور آج کچھ شراب کے ساتھ میں کھانے کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور اس سے کہا کہ بازار جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ غلام بازار جاتا ہے، اور جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو اس غلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور اس کے برابر میں ایک بے سہارا غریب اور مسکین آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ بزرگ آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا؟ اگر کوئی اس بے سہارا کی، اس غریب کی مدد کرے گا تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ لہٰذا اس غلام نے جب یہ بات سنی تو اس کا دل پسیج گیا، اور اس نے وہ 4 درہم جو اس کے آقا نے اس کو کھانے کے واسطے دیے تھے، وہ 4 درہم اس نے اس غریب اور بے سہارا کو دے دیے۔ جب وہ 4 درہم دے دیے تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ اے میرے رب، میں تو اب خالی ہاتھ جاؤں گا، میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، میرے اوپر سختی کرے گا۔ چنانچہ وہ بزرگ کے پاس گیا اور ان سے جا کر کے بولا کہ آپ یہ آواز لگا رہے تھے کہ اگر کوئی اس غریب اور بے سہارا کی مدد کرتا ہے تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، لہٰذا آپ مجھے 4 دعائیں دیجئے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں کیا دعا چاہیے، تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں نے جو 4 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ چنانچہ ان بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، اس کو 4 درہم کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ بزرگ نے پوچھا تمہاری دوسری دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آزادانہ زندگی گزاروں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ چنانچہ آپ دعا کریں۔ اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ اس بزرگ نے پوچھا تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک بہت زیادہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ شراب خانے میں، شراب پینے میں مبتلا رہتا ہے۔ میری تیسری دعا یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ میرا مالک شراب پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا انہوں نے شراب کو چھوڑنے کی بھی دعا کر دی۔ چوتھی دعا پوچھی کہ بتا اے غلام تیری چوتھی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری چوتھی دعا یہ ہے کہ میری بھی، آپ کی بھی، میرے مالک کی بھی اور تمام بازار والوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے، یہی میری چوتھی دعا ہے۔ ان بزرگ نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، میری بھی، غلام کی بھی، اس کے مالک کی بھی اور تمام بازار والوں کی اللہ مغفرت فرما۔ لہٰذا یہ 4 دعائیں ہو گئیں۔ اب یہ غلام خالی ہاتھ اپنا سا منہ لے کر اپنے مالک کے پاس آیا۔ ادھر اس کا مالک بے چینی سے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنے غلام کو دیکھا کہ ایک تو دیر سے آیا ہے، اوپر سے خالی ہاتھ آیا ہے، تو اپنے غلام پر بھڑکنے لگا اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگا۔ اس کے غلام نے وہ سارا واقعہ اپنے مالک کو بتایا تو اللہ کی طرف سے اس کا تھوڑا دل پسیجا، اور اس نے اپنے غلام سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ 4 دعا اس بزرگ سے کون سی کرائی تھی؟ تو اس غلام نے بتایا اے میرے مالک، میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ اے اللہ، میں نے 4 درہم خرچ کیے ہیں، تو مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو اس مالک نے اس 4 درہم کے بدلے اپنے اس غلام کو 40,000 درہم دے دیے، اور اس سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا اس بزرگ سے یہ کرائی کہ اے اللہ، میں غلام ہوں، میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ لہٰذا اس کے مالک نے جب یہ سنا تو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج سے تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ اس نے پوچھا تیسری دعا کون سی تھی؟ اس نے
تو उसने बताया, ऐ मेरे मालिक, मैंने अपने बुजुर्ग से तीसरी दुआ ये कराई थी कि मेरा मालिक बहुत ज्यादा शराब पीता है, ऐ अल्लाह तो उसकी शराब छुड़ा दे। तो उस मालिक ने कहा कि आज से मैं इंशाअल्लाह शराब तो पीना बहुत दूर की बात है, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने पूछा चौथी दुआ कौन सी थी? तो उसने बताया कि मैंने ये दुआ कराई, ऐ अल्लाह मेरे मालिक की, उस बुजुर्ग की और तमाम बाजार वालों की मग़फ़िरत फरमा। उस मालिक ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, मैंने 3 काम कर दिए, मुझसे चौथा काम नहीं होगा, मग़फ़िरत का काम करना तो अल्लाह का है। लिहाजा ये रात को सो जाता है और जब ये सोता है तो ख्वाब में इसे आवाज़ आई कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी हैसियत के मुताबिक 3 काम कर दिए, चौथा काम हम अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे। चौथा काम 3 काम तूने कर दिए, चौथा काम हम कर रहे हैं कि हमने तेरी भी, तेरे गुलाम की भी, उस बुजुर्ग की भी और तमाम बाजार वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। तो इस वाक़ये से हमें 2 सबक मिलते हैं कि हमें कभी भी गरीब की मदद करने में नहीं चूकना चाहिए, और दूसरी चीज़ अपनी हैसियत के मुताबिक जितना काम हो सके हमें करना चाहिए, और बाकी काम हमें अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की ताकत पर छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।